نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی قبول کرنے والا مہربان ہے۔ محبوب تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مومن لوگ، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے کام جتا دے گا۔ گزشتہ واقعے میں ابو لبابہ اور 7 صحابہ کا ذکر ہوا جو تبوک سے رہ گئے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے ستون سے مسجد نبی کے باندھا، اور پھر ان کے تعلق سے گزشتہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ صحابہ 7 جن میں عبد المنذر، ابو لبابہ اور اس طرح 7 صحابہ تھے، کئی دنوں تک بندھے رہے، 12 دن تک تقریباً، اور پھر ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی آیت اتاری، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ توبہ کہا گیا ہے۔ سورہ برأت بھی اس کا نام ہے۔ سورہ توبہ کے 3 نام مشہور ہیں، سورہ توبہ، سورہ برأت اور سورہ فاضحہ۔ سورہ فاضحہ رسوا کرنے والی سورت، چونکہ 12 منافقین کا ذکر آ رہا ہے اور منافقوں کے سارے پردے چاک کے اس سورت میں ان کے سب پولے کھول دی گئی، اس وجہ سے اس کو سورہ فاضحہ کہا گیا۔ اور ابو لبابہ اور اس کے ساتھ 6 ساتھیوں کی توبہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے اسے سورہ توبہ کہا گیا، اور انہیں اللہ نے گویا برأت عطا فرمائی، چھٹکارا دے دیا، اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ برأت بھی کہا۔ ان سب کی جب توبہ قبول ہوئی تو اب ان کا مقام اور بڑھ گیا صحابہ میں، ان کی عظمت، ان کی قبولیت مشہور ہوئی۔ تو جو لوگ ان میں کچھ وہ تھے جن نے توبہ میں دیر لگائی، اور یہ سارے حالات پیدا ہوئے، تو صحابہ ان سے کہنے لگے کہ کل تک تمہارا حال الگ تھا، مسجد نبی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا، تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور پھر تمہیں اس پہ افسوس ہوا اور اپنے اس فعل سے پریشان ہوئے، نادم ہوئے۔ کل کیا حال تھا کہ صحابہ انہیں بلاتے تک نہیں تھے، مسجد نبی سے اپنے آپ کو باندھا۔ اب جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو صحابہ ابو لبابہ کے گھر پہ آ کے انہیں مبارکبادی دے رہے ہیں، مبارک ہو ابو لبابہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ صحابہ ایک جشن کی شکل ہے گویا، اور جس طرح آدمی کے یہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو، شادی ہو، بڑا کوئی موقع ہو، دوست احباب مبارکبادی دیتے ہیں، صحابہ ابو لبابہ ان صحابہ کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اے ابو لبابہ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے خود تمہارے تعلق سے اپنے محبوب پہ آیت اتاری، اب قیامت تک ابو لبابہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو لوگ جو ہے انہیں مبارکبادی دینے گھر پہ پہنچے، اور حضرت ابو لبابہ ہیں کہ پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے
اللہ اس کے رسول کی محبت جب مضبوط ہوتی ہے تو بندہ ایک نیکی بھی کر لیتا ہے تو اندر سے خوش ہو جاتا ہے، اور کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ پریشان ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ تھا، کہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب کی نماز فجر قضا ہو گئی تھی یا کوئی نماز، تو ہمارے یہاں کہیں میت ہو جاتی ہے تو 40 دن بیٹھنے جاتے ہیں نا بھائی، بھلے ابھی 40 دن نہیں رہا ہے، اب وہ روایات جو چلی آ رہی تھی اب وہ سب ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ان سب چیزوں نے ٹائم لے لیا، ورنہ ایک دور تھا کہ جہاں میت ہو جاتی تو 10، 15، 20 مہینہ، 40 دن لوگ اس گھر پہ بیٹھنے جاتے، اس گھر میں ٹی وی چالو نہیں ہوتی تھی، پڑوس والے بھی، جہاں میت ہوتی ہے تو پھر لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں بھائی، افسوس ہوا میت ہو گئی، جانے والے بڑے نیک تھے، صاحب دل تھے، صاحب کرم سخاوت والے تھے، یہ تھے وہ تھے، ان کو تسلی، جس کو تعزیت کہتے ہیں، اس لیے ہم تعزیت کی مجلس رکھتے ہیں، زیارت کی مجلس یعنی تعزیت، دلاسا دیا جاتا ہے گھر والے کو، یہ حال ہوتا تھا، یہ حال ہے ہمارا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، جب کسی صاحب کی نماز قضا ہو جاتی تو لوگ اس کے گھر پہ اس طرح جاتے تھے، بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، افسوس ہوا کہ آپ کی نماز چھوٹ گئے۔ آپ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ یہ قضا جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کسی دوسرے عمل سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ جس طرح آج میت پہ تعزیت کے لیے دلاسا دینے جاتے ہیں، وہ دور تھا کہ کسی کا فرض چھوٹ جاتا تھا تو تابعین و صحابہ دلاسا دینے آتے تھے، اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی، کتنے دن تک روئے، ایسا روئے کہ ایک فجر کے بدلے میں اللہ نے 70 فجر کا ثواب عطا کر دیا۔ کتنے؟ 70 فجر کا ثواب عطا کیا۔ شیطان نے آیا تھا اور حضرت کے پیر دبانے لگا تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو جو ہے اب فجر کا وقت چلا گیا، افسوس ہوا، پھر اتنا روئے اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور ایک کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب، 70 فجر کا ثواب اللہ نے عطا کیا۔ کچھ دنوں بعد دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آرام فجر کا وقت ہے، قریب تھوڑی نیند آ رہی ہے، اب فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ فرماتے کون؟ آواز آئی شیطان ہوں۔ کہا یہاں کس لیے آیا ہے؟ کہا حضرت اٹھ جائیے فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں تو فجر کے لیے سب کو سلاتا ہے، مجھے جگاتا ہے۔ کہ حضرت ایک بار جگا دیا تھا، ایک چھوٹی تھی تو اللہ نے 70 کا ثواب دیا، یہ بہتر ہے کہ ایک ہی کا ملے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تب دیکھیے ان صحابہ کی جب توبہ قبول ہوئی اور ان کا کل تک الگ حال تھا، آج حال ہی بدل گیا، اور جو ہے صحابہ انہیں مبارکبادی دینے لگے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب تمہاری توبہ قبول ہوئی، اب تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، تمہارا کردار دیکھا جائے گا، اس توبہ پہ کہاں تک ثابت قدم ہو، اور تمہارے شب و روز کے جو معمولات ہیں اس سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جس سے پھر پہلے والے معاملے کا گمان ہو۔ اب اللہ، اس کا رسول و مومن تمہارا حال دیکھیں گے، اگر تمہارا حال درست رہا تو پھر اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے، اللہ تمہیں اس توبہ کا بھی ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درجات بہت رفیع عطا فرمائے گا۔ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبات عن عبادی، کیا انہیں خبر نہیں اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے ویاخذ الصدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے۔ وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ ہی قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قل اعملوا، محبوب فرماؤ کام کرو، عمل کرو، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اللہ تمہارے کام دیکھے گا اور اس کے رسول اور مومن۔ توبہ پہ کتنے اٹل رہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ
جب کسی گناہ سے توبہ ہوتی ہے بندے کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب آئندہ کلیتاً اس گناہ کو ترک کر دیں، وہی توبہ۔ تو اللہ تمہارے عمل دیکھے گا، کام دیکھے گا، اس کا رسول اور مومن۔ فَسُتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور قریب جلد تم اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا و کھلا سب جانتا۔ اب ان کی توبہ تو ایسی تھی کہ چھپی کھلی اندر بات سب ایک تھا، جیسے ظاہر تھا ویسے باطن، یعنی حقیقی معنوں میں توبہ فرمائی تھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہارے کام تمہیں جتا دے گا، جیسی توبہ کی اور اس پہ جو اثرات ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ وآخرون مرجعون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور کچھ موقوف رکھے گئے۔ ہوا یہ تھا غزوہ تبوک سے یہ 7 صحابہ، کل 10 تھے، کتنے تھے؟ 10 صحابہ تھے، اور یہ سستی کی وجہ سے تبوک میں نہ جا پائے، رہ گئے۔ اور ان 7 لوگوں کا ذکر تو ہوا جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ اب جو حضور نہیں کھولیں گے تب تک ہم نہیں کھولیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، سورہ برات اتاری، سورہ توبہ کی آیتیں اتاری، اور حضور نے اپنے دستے کرم سے ان کی رسیاں کھولی۔ مگر یہ 10 تھے، ان میں سے جو 7 تھے، ان 7 کو اتنا صدمہ تھا کہ اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا۔ کب؟ ابھی رسول پاک تبوک سے واپسی پہ مدینہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی بہت سارے واقعات آئے تھے اس میں پیش ہوئے ہیں۔ آگے مسجد زرار کا ذکر آ رہا ہے۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد قباء، یہ جو سرکار اور حضور کے صحابہ نے، حضرت عمار بن یاسر و انصار نے بنائی مسجد قباء، اور اس کے سامنے منافقوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد درار کہا گیا، یعنی مسجد نہیں تھی، نقصان پہنچانے کا اڈا، مسلمانوں کی سازش کا اڈا، اور اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف مشورہ کرنے کی جگہ دار الندوہ، وہ مسجد آگے اس آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ آئے تھے کہ حضور آئیے ذرا آپ اس مسجد کا ادگھاٹن کر دیں، منافقین آئے تھے، حضور ذرا ہماری مسجد کا ادگھاٹن کریں اور آپ ذرا ایک نماز وہاں پڑھا دیں۔ وہ پورا تفصیل سے انشاءاللہ بڑا دلچسپ بیان ہے۔ اور دیکھیے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ آپ کے لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ کہاں کہاں رب محبوب و مومنین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب یہ جو یہاں ذکر ہے غزوہ تبوک کے سارے واقعات میں ایک واقعہ، تو یہ 10 مخلص صحابہ تھے جو غیر حاضر رہے تھے، ان میں سے 7 کا ذکر ہوا جنہوں نے توبہ کی اور بڑی شاندار توبہ ہوئی۔ ان میں سے 3 حضرات، کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 3 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے نہیں باندھا، حالانکہ یہ مخلص صحابہ تھے، وہ توبہ میں وہ بھی شریک ہیں، مگر جس طرح ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، مسجد نبی کے ستون سے باندھا، جب سرکار نہیں کھولیں گے تب تک ہم چھوٹیں گے نہیں۔ ان 10 میں یہ جو 3 تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے نہیں باندھا۔ کون؟ کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، یا رسول اللہ ہم کیوں تبوک میں نہیں آ پائے، یہ تھا وہ تھا، فیملی میٹر تھا، کھجوروں کے باغ پک گئے تھے، گرمی کی شدت ہے، نہیں بنایا۔ ایک سچا بندہ، ایک غلام اور ایک خلوص والا، للہیت والا جو بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی غلطی کو قبول کر کے بہانہ کا سہارا نہیں لیتا، گردن جھکا لیتا ہے۔ اگرچہ ان تینوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے نہیں باندھا، مگر سرکار جب تبوک سے واپس آئے، یہ تینوں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرار ابن ربیع، سب تینوں سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم لوگ
غلطی پر ہیں، ہم سستی کی وجہ سے تبوک میں نہ آئے، حضور ہماری گردن جھکی ہے، آپ جو سزا دو گے بندہ قبول کر لے گا۔ اب ان ساتوں کے تعلق سے تو حکم اتر گیا، اب حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ اپنے دستے کرم سے خود ان کی رسیاں کھول دیں۔ محبوب نے دنیا ہی میں نہیں کھولا، آخرت ہی میں کھولا۔ اللہ اللہ، حضور جس کو چاہ لیں تو پھر اس کا مقام الگ ہے، اور جس کو قہر سے دیکھ لیں اس کا ٹھکانہ الگ ہے۔ کسی نے کہا تھا جو قہر سے دیکھ لیں تو بجھ جائے چراغ ہستی، جو قہر سے دیکھ لیں تو بجھ جائے چراغ ہستی، مسکرا دیں تو میری خاک بھی زندہ ہو جائے۔ اب سرکار نے خود اپنے دستے کرم سے ان کو کھولا۔ ظاہر بات ہے وہ اتنے خوش تھے کہ میں یوں کہوں کہ حضرت ابو لبابہ تو شرنیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آخرت مل گئی نا بھائی، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا دنیا تو کل ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی رسوائی ہمیشہ کی ہے، وہاں کا عذاب ہمیشہ کا ہے۔ اللہ کا آیتیں اتارنا، توبہ قبول کرنا اور مصطفیٰ کا اپنے دستے کرم سے انہیں کھولنا، یہ اس بات کی دلیل ہے دنیا ملے نہ ملے ابو لبابہ نے آخرت کو سنوار ڈالا۔ تو پھر جسے آخرت اچھی ہو جاتی ہے نا پھر وہ دنیا میں اطمینان ہی سے رہتا، جس کی آخرت بہتر ہوتی ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہوا، جس کی آخرت خراب ہوتی ہے وہ دنیا بھی اس کی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے آخرت جو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کچھ ہو تو پھر اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ آخرت کے سودا جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کئی رستے سے گزر رہے تھے، کسی بڑھیا نے آپ کے اوپر کچرا ڈالا۔ اب دیکھیے جن کا خیال آخرت کا ہوتا ہے، جن کے دل میں سودا آخرت کا ہوتا ہے، اور جس کی نظر میں زندگی یہ نہیں ہے، زندگی آخرت کی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے ہیں، بڑھیا نے کچرا ڈالا، آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے کہ مولا اس سر پہ تو آگ ڈالی جائے، ایسے قابل ہے یہ سر کرم ہے کہ خاک پر ہی اکتفا کر لیا گیا، یہ تو آگ پھینکنے کے قابل سر ہے، کرم ہے کہ کچرا ڈال کر ہی سزا کو کم کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، یہ آخرت والا ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی، اللہ والے تھے، چوری ہو گئی، صبح اٹھے دیکھا تو سارا مکان لوگ جو ہے سارا سامان چور چرا گئے۔ تو حضرت نے اٹھ کر پہلے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پہ پڑھی کہ حضرت چوری ہوئی ہے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، یہ غم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، چوری ہونے پہ آپ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ مولا دنیا گئی ہے، دل کا سامان کوئی نہیں چرا لے گیا، آخرت تو ابھی تک محفوظ ہے۔ دنیا پہ چور نے ڈاکہ ڈالا ہے، آخرت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، مولا کرم ہے کہ آخرت کی پونجی تو سلامت ہے۔ پھر آخرت کا دماغ ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے ساری چیزیں یہی۔ تو حضرت ابو لبابہ چونکہ آخرت سنور گئی، اللہ اللہ، اس لیے خوشی ہے۔ اب وہ 3 لوگ سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ حضور ہم نے قصور کیا، ہم سستی کی وجہ سے تبوک میں نہ آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تمہاری توبہ قبول ہونے کا اعلان فرمائے گا تب تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان انصار مدینہ مہاجرین صحابہ میں کیا جائے گا۔ حضور خاموش رہے، ابھی تک رب نے تمہارے تعلق سے کچھ نہیں اتارا، رب فرمائے گا تمہاری توبہ قبول ہوئی اور پھر اعلان ہوگا اللہ اللہ۔ تب تک کیا ہوگا؟ تب تک ان تینوں کا بائیکاٹ، کوئی بلائے گا نہیں ان کو۔ یہ 7 کے تعلق سے آیت اتر گئی، یہ 10 اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا نہیں، ورنہ یہ بھی اس میں شامل ہو جاتے۔ کہ میں رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، دیکھیے رب کیا حکم اتارتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اللہ اللہ۔ اب رب تو کریم ہے، ارحم الراحمین ہے اللہ اللہ۔ تب تک یہ نیوٹرل رہے، یعنی خطا ہے، تبوک سے بغیر عذر کے واپس رہ گئے،
کیا کیا جائے؟ بہت بڑا گناہ کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا، سوشل بہشکار. کوئی بلائے گا نہیں، سلام کلام ان تینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے گھر پہ جانا سب ختم. یہاں تک کہ ان کی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا بھی حرام ہو گیا. اتنا سخت حکم آیا، قربت نہیں کر سکتے. اللہ اللہ، حضور جس کا بائیکاٹ کر دیں. مگر یہ تھے صحابہ ہیں. اللہ اللہ، ان سارے واقعات میں تو امت کے لیے درس دینا ہے نا بھائی. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اللہ اللہ کہ ہر طرح سے سلام کلام اٹھنا بیٹھنا. ارے بازار جاتے تھے تو کوئی ان کو سودا نہیں دیتا تھا. لوگ کہتے تھے ہماری دکان سے چلے جاؤ بھائی، اگر باتیں ہوئی اور کچھ ہو گیا تو پھر ہمارے اوپر بھی حکم اتر جائے گا. خرید و فروخت بند، دکان پہ کوئی انہیں سودا نہیں دیتا. اور یہ دکان اگر لگاتے ان کے دکان پہ کوئی سودا خریدنا نہیں آ رہا. آپ کو تعجب ہوگا 50 دن ایسے ہی گزر گئے. ان کی زندگی کیسی بن گئی ہوگی. اللہ اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرادہ ابن ربی، ارے روتے روتے ان کی آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے تھے ہم نے تو دنیا ہی میں جہنم کا تصور کر لیا. ارے حضور روٹ گئے ہیں، آقا روٹ گئے ہیں. صحابہ کا عقیدہ اللہ اللہ، ساری دنیا چلی جائے کوئی غم نہیں ہے، مصطفیٰ نہیں جانے چاہیے، آقا نہیں روٹنے چاہیے. اللہ اللہ. اب ان کا حال کیا ہوا ہوگا؟ مسجد نبی میں آ رہے ہیں مگر صحابہ ایسے ہی ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر روزانہ سارا دن بیٹھے رہتے تھے. کعب بن مالک ادھر ہیں، ہلال بن امیہ ادھر ہیں، مرارہ ابن ربی ادھر ہیں. کونے میں بیٹھ کر حضور کو دیکھتے تھے. یا رسول اللہ، ایک نظر انتظار کرتے، کوئی آیت اترے کچھ اترے. صبح ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے شاید آج کچھ ہوا ہو. سارا دن سرکار کے پیچھے اور حضور ہیں. ایسا نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض. اللہ اللہ، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے مصطفیٰ، اور سرکار کو تو معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. مگر ایک سبق دینا ہے، صحابہ کا مقام بتانا ہے اور مقام توبہ بتانی ہے. حضور ارے سرکار کے جو سب سے قریبی اس امت میں جو حضور کے سب سے قریب ہیں وہ حضور کے صحابہ ہیں. یہ وہ جماعت ہے، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہے. مگر اللہ کے حکم کے پابند ہے رسول اللہ. حضور پہلے کہہ دیتے مجھے معلوم ہے تمہاری توبہ ہوگی، مگر نہیں. اللہ اللہ، یہ سب بیٹھ کر سرکار کو دیکھتے، مگر حضور ہے نماز پڑھائی چلے گئے. صحابہ ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں اور یہ ہیں. ان کی طرف حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ہم نے دنیا ہی میں پا لیا کہ جہنم کسے کہتے ہیں. محبوب روٹ جائے، اللہ اللہ، یار روٹ جائے تو پھر اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے. ایک دن، 2 دن، 50 دن گزر گئے. نہ گھر کے رہے نہ بازار کے رہے. مسجد نبی میں آ رہے ہیں. وہ جہاں بیٹھتے تھے تو کوئی ان کے پاس میں بھی نہیں بیٹھتا تھا. کبھی بلا لیں گے تو میں بھی بات کر لوں گا. تو یہ اللہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کی توبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کو اتار ڈالا. وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ موقوف رکھے گئے اللہ کے حکم پر. یہ 7 ہو گئے، 3 باقی ہیں موقوف ہے. they are on the pending، یہ پینڈ ہے. اب بتا نہیں اللہ اس کے تعلق سے کیا حکم اتارتا ہے. جب یہ آقا کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور ہمارے بہانہ نہیں بنانا، ہم سستی پر ہیں، غلطی پر ہیں، مگر حضور نے کوئی حکم نہیں فرمایا. اب وہی فرمایا جائے وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ موقوف رکھے گئے اللہ کے حکم پر. اما یعذبهم و اما یتوب علیہم،
یا تو اللہ ان پہ عذاب کرے یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ پر گویا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی بھی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب گویا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سستی کرنے والے مخلصین میں کچھ لوگ ہیں آپ نے جن کا بائیکاٹ کیا یا ان کا معاملہ موقوف کر دیا، محبوب کچھ دیر کے بعد ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ حکم الہی آنے تک انہیں ایسے ہی رکھو، اب اللہ توبہ قبول کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں ان تینوں صحابہ کی بھی توبہ قبول، اور یہ کتنے بڑے مقام کے تھے معلوم ہے؟ تینوں بدری صحابی ہیں، حضرت کعب بن مالک ہیں، ہلال بن امیہ ہیں، مرارہ ابن ربیع، تینوں بدر میں شامل ہوئے ہیں، بدری صحابہ ہیں۔ اللہ اللہ، اور بدر والوں کا مقام کتنا بڑا ہے نا بھائی، 1,24,000 نبیوں میں 313 اولو العزم ہیں، 313 رسولان اعظام ہیں، اسی طرح سرکار کے 1,24,000 صحابہ میں 300 اصحاب بدر ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ خیر، ان کے حوالے سے امت کو بھی ایک سبق دیا گیا کہ توبہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ تو بارگاہ رسالت میں رہنے والے تھے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، مگر دیکھیے حضور ہیں، اللہ کی برہان ہیں، اللہ کی دلیل ہیں۔ کیسی توبہ کی، اللہ اللہ، کہ آج ان کی توبہ آنے والے دور قیامت تک ہر توبہ کرنے والے کے لیے ایک عبرت بن گئی، میسج، ایک سبق ہے۔ ایسی توبہ تو توبہ وہ ہو کہ جس میں انسان کے دل میں اس گناہ کو ترک کرنے کا مکمل عہد ہے۔ ابھی کر لیا مگر ڈول مڈول ہیں، پھر موقع ملے گا تو کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے۔ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس گناہ کو ایسا ترک کرنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے عہد کرنا۔ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا، اور غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں بھی لکھا ہے، توبہ کا مطلب ہے اللہ سے عہد کرنا، اے اللہ اب تیری بارگاہ میں عہد و وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور پھر اگر اس گناہ کو کرتا ہے گویا اللہ سے وعدہ توڑ رہا۔ ارے جب بندے سے وعدہ توڑنا عیب ہے تو رب سے وعدہ توڑ رہا ہے، اللہ سے وعدہ توڑ رہا ہے۔ توبہ کا مطلب اللہ سے وعدہ ہے، بندہ وعدہ لیتا ہے، عہد کرتا ہے، مولا آج کے بعد تجھ سے وعدہ ہے میں کبھی یہ گناہ نہ کروں۔ تو کبھی بھی داتا علی حجویری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، ایک گناہ سے جب توبہ کر لی ہے اور پھر اس کو جب دوبارہ کرنے کا موقع ملتا ہے یا دل چاہتا ہے تو دماغ میں یہ بات بسا لیں، میں نے رب سے وعدہ کر لیا، اللہ سے عہد کیا ہے، اور رب سے وعدہ توڑنا، اللہ اللہ وہ ذات بڑی ہے تو وعدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، وعدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو پھر توبہ ہوتی ہے اللہ سے عہد، پھر ایسا عہد ہونا چاہیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی یقیناً بندے کے دل اور اس کے خلوص کی بنیاد اور وجہ پر اللہ توبہ قبول فرماتا۔ دل سچا ہو توبہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جن الفاظ سے توبہ کریں وہ عربی عبارت کے جملے بڑے بہتر ہوں۔ آپ جس میں توبہ کریں، فاروق اعظم آ رہے ہیں، وہ شرابی شراب کی بوتل لے کے جا رہا ہے، ایک مرتبہ پکڑا جا چکا ہے اور فاروق اعظم وارننگ دے چکے ہیں اب کے بعد اگر شراب پیا کوڑے برساؤں گا، اور سامنے سے عمر ہے اور پھر اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مولا آج تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں عمر کے کوڑے سے بچا لے، پھر کبھی شراب نہ پیوں گا۔ فاروق اعظم آئے، چھپا رہا تھا، کیا چھپا رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں، دودھ ہے، دودھ ہے، سرکہ ہے، بعض لوگ روایت میں سرکہ ہے، بعض میں دودھ ہے۔ کہنے دکھاتا ہے تو اللہ نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ یہ سچی توبہ کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی نے جب توبہ کی ہے تو اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ اللہ کے جو ہے وہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلے قادرہ کے مشائخ میں بڑے مقام پہ آ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے توبہ، اللہ تعالیٰ سے عہد ہوتا ہے، اللہ سے وعدہ ہوتا ہے۔ اس وعدے کو جب، اس لیے کسی چیز کا جب مکمل ارادہ ہو
تو پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیجئے مولا اب آج کے بعد اس گناہ کو ترک کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ اور پھر کبھی موقع ملے اور دل چاہتا ہے اس گناہ کو کرنے کا، تو علماء صوفیہ کہتے ہیں کہ دماغ میں یہ بات رکھیے کہ میں اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ سے میں نے عہد کیا ہے، میں رب کا وعدہ توڑ ڈالوں، تو پھر دماغ مضبوط ہوگا، دل پھر مضبوط ہوگا اس کو ترک کرنے پہ، اور اللہ اس کو ترک کرنے کے لیے بندے کو راستے دے دے گا، راستے عطا فرمائے گا۔ تو گویا اس آیت پاک میں جو ان کے حوالے سے ایک توبہ کا میسج ہے، اور انہی حضرات کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ توبہ ہے۔ ان کی توبہ کا ذکر کیا۔ آگے آیت کریمہ آ رہی ہے مسجد ضرار کے تعلق سے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلَ، اور اس کے انتظار میں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ضرور محبوب تمہارے پاس قسم کھائیں گے ہم تو بھلائی پر ہیں، ہم نے مسجد صرف بھلائی کے لیے بنائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے محبوب یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ ٹھہریے گا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ ٹھہریے گا۔ مسجد کون سی ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، بے شک مسجد تو پہلے ہی دن جس کی بنیاد پرہیزگاری پہ رکھی گئی وہ قبا ہے۔ اب اس آیت پاک میں مسجد قبا کا بھی ذکر ہے، اور میں بیانات میں ربیع الاول شریف وغیرہ میں عرض کر چکا ہوں، مسجد قبا جو پہلی اسلام کی تاریخی مسجد ہے، پہلی اور دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبی پہ حضرت ابوبکر کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ آج کل انہی کا دن تھا کہ مسجد نبی کی جو زمین ہے دو بچوں کے ملکیت میں تھی، وہ جگہ کا ٹکڑا حضرت سہل اور ساحل، ان دونوں سے اس وقت 12,000 دینار دے کر حضرت ابوبکر نے اپنی ذاتی پیسے سے یہ زمین خرید کے مسجد نبی میں وقف کی ہے۔ مسجد نبوی بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان کی ایک عظیم شاہکار ہے، زمین حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمائی خرید کر۔ تو یہ اور سب سرکار مدینہ میں آئے تو مسجد قبا جس کا مقام یہ ہے، آقا فرماتے من توضع احسن وضو ثم اتى مسجد قبا وصلى فيه ركعتين فله كان مثل العمرة، آقا فرماتے جو اچھا وضو کرے اور مسجد قبا میں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، آقا فرماتے میرا رب اسے 2 رکعت کے بدلے 1 عمرہ کا ثواب عطا کرے گا۔ فلو اجر عمرہ، 1 عمرہ کا ثواب، ایک مسجد قبا میں 2 رکعت نماز نفل، انشاءاللہ اس کی بھی فضیلت۔ اور مسجد ضرار کیوں بنائی تھی منافقین نے، بڑی ڈیٹیل ہے، آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔